بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر کا وقت کائنات کی اس عظیم اسٹیج پر دن کا وہ آخری اور پرسرار منظر، جب سورج اپنی پوری تپش اور جوش کو سمیٹ کر زردی میں تبدیل ہونے لگتا ہے، جب فضا کے اندر ایک ایسی خاموشی اترتی ہے جو انسان کے دل کے تاروں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے، جب ہواؤں کا رخ بدلتا ہے، درختوں کے لمبے سائے زمین پر لیٹنے لگتے ہیں، پرندے اپنے تھکے مانندے پروں کو سمیٹ کر اپنے گھونسلوں کی طرف اس تیزی سے دوڑتے ہیں جیسے انہیں معلوم ہو کہ اب دن کا سفر تمام ہونے کو ہے، اور اس عالمگیر خاموشی کے بیچ زمین کی مٹی سے لے کر آسمان کے کناروں تک ایک ایسی ندا بلند ہوتی ہے جو انسان کی غفلت کی نیند کو پاش پاش کرنے کے لیے کافی ہے۔ ذرا غور کیجئے، صبح سے لے کر اس ساعت تک ہم نے اپنی زندگی کے کتنے قیمتی گھنٹے مٹی کے کھلونے جوڑنے میں گنوا دیے، کتنی سانسیں دنیا کی اس اندھی دوڑ میں برباد کر دیے، جہاں نفع و نقصان کے ترازو میں ہم نے اپنے رب کی رضا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ لیکن جب سورج ڈھلنے لگتا ہے، جب دن کا سورج غروب ہونے کے قریب پہنچتا ہے، تو رب کائنات کی طرف سے فرشتوں کی ڈیوٹی بدلنے کا وقت آ جاتا ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے جو انسان کی ابدی زندگی کا فیصلہ کرتی ہے، یہ وہ پل ہے جو انسان کو یہ یاد دلاتا ہے کہ تیری زندگی کا سورج بھی اسی طرح ایک دن ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائے گا۔ پھر نہ یہ دکانیں ہوگی، نہ یہ گاہک ہوں گے، نہ یہ مال و دولت ہوگا، اور نہ ہی دنیا کی یہ رنگینیاں کام آئیں گی۔ صرف تیرا رب ہوگا اور تیرے اعمال کا وہ دفتر ہوگا جسے تو نے دن بھر کی غفلت میں بھر دیا تھا۔ سوچئے تو صحیح، جب قیامت کے دن وہ عدالت کبریٰ سجائی جائے گی، جب زمین تانبے کی طرح دہک رہی ہوگی، جب لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈوبے ہوں گے اور نامہ اعمال کھولے جائیں گے، تو اس ایک نماز کا جب حساب مانگا جائے گا جس کے بارے میں خالق کائنات نے قرآن پاک میں خاص طور پر تاکید فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، یعنی تمام نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز یعنی عصر کی، اور اللہ کے سامنے با ادب ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ تو اس وقت ہم اس عدالت میں کیا منہ دکھائیں گے؟ ہمارے پاس کیا عذر ہوگا؟ کیا ہم یہ کہہ سکیں گے کہ یا اللہ، تیری اس نماز سے زیادہ اہم ہمارے لیے ہمارے دنیا کے کام تھے؟ ہرگز نہیں۔ اس دن زبانوں پر تالے لگے ہوں گے، ہاتھ اور پیر بول رہے ہوں گے، اور ایک ایک لمحے، ایک ایک سیکنڈ کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ یہی وہ مبارک اور انتہائی نازک وقت ہے جب آسمانوں پر فرشتوں کا تبادلہ ہوتا ہے، جب دن کے فرشتے جو صبح سے انسان کے ساتھ تھے اپنی رپورٹ لے کر آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور رات کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے اس رخ فرسا اور ایمان کو ہلا دینے والے منظر کا، جب وہ فرشتے جن کے پروں میں نور ہے، جو اللہ کی تسبیح میں ایک لمحے کے لیے بھی سست نہیں ہوتے، جب وہ اپنے رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں، تو رب کائنات جو ہر ذرے سے واقف ہے، جو دلوں کے بھید جانتا ہے، پھر بھی اپنے فرشتوں کی زبان سے اپنے بندوں کا حال سننا چاہتا ہے۔ وہ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ فرشتے جو زمین سے ہو کر آئے ہیں، وہ سچی اور کھری گواہی دیتے ہیں کہ اے ہمارے رب، جب ہم تیرے بندوں کے پاس گئے تھے تب بھی وہ تیری نماز میں مشغول تھے، اور جب ہم وہاں سے واپس آ رہے تھے تب بھی وہ تیری ہی عبادت کر رہے تھے۔ لیکن ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، اگر اس وقت ہمارا نام غفلت کی اس سیاہ فہرست میں ہوا، اگر فرشتوں نے یہ کہہ دیا کہ اے اللہ، تیرے بندے تو موبائل کی اسکرینوں میں سر جھکائے بیٹھے تھے، دنیا کے جھمیلوں میں الجھے ہوئے تھے، پیسوں کی گنتی کر رہے تھے، اور تیرے بلانے پر بھی تیری طرف پلٹ کر نہیں آئے، تو اس وقت اللہ کے غضب کا کیا عالم ہوگا؟ فرشتوں کے سامنے ہماری کیا دردناک رسوائی ہوگی؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، یہ جنت کے محلات اور جہنم کے گڑھوں کا فیصلہ کن موڑ ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص عصر کے وقت غفلت کے چادر اوڑھ لیتا ہے یا دنیا کے کاموں میں ایسا مست ہو جاتا ہے کہ اسے اذان کی آواز تک سنائی نہیں دیتی، وہ دراصل اپنے ہی ہاتھوں اپنے نصیب کو آگ لگا رہا ہے، کیونکہ اس گھڑی میں غفلت کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی مسافر منزل کے قریب آ کر اندھیرے کنویں میں چھلانگ لگا دے۔ عصر کے وقت آخر انسان پر یہ شدید غفلت کیوں طاری ہو جاتی ہے؟ کیوں کاروبار کی تھکن، دکان کے سودے، گاہکوں کا شور اور دنیا کی بیکار الجھنیں اسی وقت ہمارے اعصاب پر سوار ہو جاتی ہے، جب فرشتوں کا تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے؟
शैतान भी बखूबी जानता है कि उस वक्त इंसान की आजमाइश का सबसे बड़ा नुक्ता है। वो उस वक्त इंसान के दिल में ये वसवसा डालता है कि बस ये आखिरी सौदा कर लो, बस ये एक क्लिक और मुकम्मल कर लो, बस ये हिसाब किताब ख़त्म कर लो। और इंसान इस फरेब में आकर इस नमाज को यूं पसे पुश्त डाल देता है जैसे ये कोई फ़र्ज ही ना हो। क्या आप जानते हैं कि असर की नमाज जानबूझकर छोड़ने वाले या उसे क़ज़ा कर देने वाले के बारे में सरकार दो जहां हबीब खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? आपने जलाल और दर्द भरे लहजे में फरमाया कि जिसकी असर की नमाज छूट गई गोया उसका सब कुछ लुट गया, उसका अहल और माल बर्बाद हो गया। कितनी बड़ी वईद है, कितनी हलाकत ख़ेज़ बात है, लेकिन हमारा सख्त दिल इस पर भी नहीं काँपता। हम दुनिया के एक दो टके के नफ़ा के लिए, एक चंद लम्हों के फ़ायदे के लिए आखिरत की इस अजीम तरीन नुकसान को हंसते हंसते कबूल कर लेते हैं। क्या दुनिया की ये चंद सांसें या फ़ानी और मिट्टी का फ्रेम इस अजाब से बढ़कर है जो इस गफलत का नतीजा बन सकता है? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की ज़िंदगियों को उठाकर देखिए। वो जब असर का वक्त होते देखते थे तो उनके चेहरों के रंग बदल जाते थे, उनके जिस्म पर कपकपी तारी हो जाती थी। वो दुनिया के तमाम कामों को ऐसे फेंक देते थे जैसे हाथ में कोई अंगारा आ गया हो, क्योंकि वह जानते थे कि असर का छूट जाना गोया अल्लाह की रहमत से कट जाने का मुतारदुफ़ है। कुरान मजीद में रब कायनात का फरमान आलिशान है कि ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। और हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह फरमाया करते थे कि इंसान गफलत की इस गहरी नींद में सो रहा है जो मौत के बाद ही टूटती है। जब मौत का फरिश्ता अचानक सर पर आ खड़ा होता है, जब सांसें नाली में अटक जाती है, जब आंखें फथरा जाती है और डॉक्टर ये कह देते हैं कि अब उम्मीद की कोई किरण बाकी नहीं रही, तब इंसान को होश आता है। तब वो कहता है कि ऐ मेरे रब, मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दे, बस एक सेकंड का मौका दे दे ताकि मैं सदका करूं और सालिहीन में से हो जाऊं। लेकिन उस वक्त की मोहलत, उस वक्त की फरियाद सिर्फ अफसोस, हसरत और अबदी निदामत के सिवा कुछ नहीं देती। वक्त वह तलवार है जो खुद काटती है, और असर का वक्त हकीकत में इंसान के लिए एक आईना है। यह आईना हमें यह बताता है कि देखो, जिस तरह सूरज अपनी पूरी आब व ताब के बाद जर्द होकर गुरूब होने के करीब आ गया है, बिल्कुल इसी तरह तेरी जवानी, तेरी ताकत, तेरी सांसें और तेरी ज़िंदगी का सूरज भी अब ढलने के करीब है। आज तू जवान है, आज तेरे बाजुओं में ज़ोर है, आज तू दुनिया को मुट्ठी में करने के दावे करता है, लेकिन कल तेरी कब्र की मिट्टी तुझ पर डाली जाएगी और तेरे अपने तुझे अकेला छोड़ कर चले आएंगे। फिर वहाँ ना दुकान होगी, ना गाहक होगा, ना मोबाइल होगा, सिर्फ तेरा अकेला रब होगा और तेरे आमाल होंगे। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो शख्स असर के बाद दुनिया की फजूल बातों में ऐसा उलझ जाए कि अपने रब की याद से गाफिल हो जाए, वह दरअसल अपनी किस्मत के दरवाजे अपने ही हाथों से बंद कर रहा है। असर के बाद की घड़ी इतनी मुबारक है कि इसमें दुआएं कबूल होती है, फरिश्ते ज़मीन पर उतर कर इंसानों के आमाल का परवाना लेकर ऊपर जाते हैं। और कितनी बदकिस्मती है उस इंसान की जो इस मुबारक लम्हे में दुनिया के फजूल कामों में मसरूफ़ होकर रब की रहमत और उसके फ़ज़ल से महरूम रह जाए। ज़रा इस ईमान अफरोज़ वाक़े पर गहराई से गौर कीजिए। तारीख़ के औराक में यह वाक़या सुनहरे हरूफ में लिखा है जो दिल के तारों को हिला कर रख देता है। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक बुज़ुर्ग अपने हुजरे में बैठे थे कि उनके पास एक नौजवान आया। उस नौजवान की आंखों में आंसू थे, उसका चेहरा जर्द था और उसकी आवाज़ काँप रही थी। उसने कहा कि हज़रत, मेरा दिल किसी इबादत में नहीं लगता। मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तो दिल में दुनिया के ख़्याल आते हैं। रूह मुर्दा हो चुकी है, सीने में दिल जैसे पत्थर बन चुका है, और बिलख़ुसूस असर के वक्त मुझ पर ऐसा ग़ैबी अंधेरा और बोझ छाता है कि सुस्ती और गफलत मुझे जकड़ लेती है। मेरा दिल चाहता है कि मैं इबादत करूँ, लेकिन मैं उठ नहीं पाता। उस बुज़ुर्ग ने एक गहरी आह भरी, उसके सर पर हाथ रखा और फरमाया कि ऐ मेरे प्यारे नौजवान, तुमने कभी गौर किया कि सूरज जब गुरूब होने लगता है तो कायनात की खामोशी में वो क्या पुकारता है? वो पुकारता है कि ए इब्ने आदम, मैं आज का दिन लेकर हमेशा के लिए जा रहा हूँ। अब मैं क़यामत तक पलट कर नहीं आऊँगा। जो नेकी तूने मुझ में करनी थी वो कर लो, जो तौबा करनी थी वो कर लो। मेरी ये जुदाई इस बात की गवाही है कि तेरी ज़िंदगी भी इसी तरह तेज़ी से ख़त्म हो रही है। फिर उस बुज़ुर्ग ने
اسے ایک پرانے جنگل کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ جاؤ، وہاں ایک اللہ کا ولی رہتا ہے، اس سے پوچھو کہ دل کی سختی کا علاج کیا ہے۔ وہ نوجوان دوڑتا ہوا اس جنگل میں پہنچا۔ جب وہاں گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک ضعیف العمر بزرگ، جن کی داڑھی سفید برف کی طرح تھی، عصر کی سنت ادا کرنے کے بعد مصلی پر بیٹھے تھے اور سجدے میں سر رکھ کر اس قدر رو رہے تھے کہ ان کی ہچکیاں بن گئی تھی۔ اس نوجوان نے حیران ہو کر پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، آپ تو ولی کامل ہے، آپ کیوں اس قدر رو رہے ہیں جبکہ آپ کی پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزری ہے؟ اس عبادت گزار بزرگ نے سر اٹھایا، ان کی طرف آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ انہوں نے کپ کپاتے ہوئے لہجے میں کہا کہ اے نوجوان، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ مجھ سے کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ عصر کا وقت گواہی دینے کے لیے میرے رب کے حضور جا رہا ہے۔ اگر اس نے میری اس نماز کو خشوع و خضوع اور بہترین حالت میں پا لیا تو یہ عرش پر جا کر میرے حق میں گواہی دے گا کہ اے اللہ، اس تیرے بندے نے مجھے ضائع نہیں کیا بلکہ میری حفاظت کی تھی، اور اگر اس نے مجھے غفلت میں دنیا کی سوچوں میں اور سستی میں مبتلا پا لیا تو یہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں میرا سب سے بڑا دشمن بن جائے گا اور کہے گا کہ اے میرے رب، اس بندے نے دن بھر تو دنیا کی خاطر دوڑ لگائی، لیکن جب میرا حق ادا کرنے کا وقت آیا تو اس نے مجھے بھلا دیا تھا اور اس نے مجھے کوڑے کے ڈھیر کی طرح پھینک دیا تھا۔ اس ضعیف بزرگ کے یہ الفاظ اس نوجوان کے دل پر ایسے تیر کی طرح پیوستے ہوئے کہ اس کا سینہ چیر کر نکل گئے۔ وہی جنگل کی اس انتہائی میں اس نوجوان کی چیخ نکل گئی، وہ مصلی پر گر پڑا۔ اس نے توبہ کی، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائے اور اپنی پوری زندگی کو رب کی رضا کے لیے وقف کر دیا۔ یہی وہ راز ہے جو ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کر سکتا ہے کہ ہم اپنے ہر عصر کے لمحے کو یہ سمجھے کہ شاید یہ ہماری زندگی کا آخری سورج ہے، شاید یہ ہماری زندگی کے آخری عصر ہے۔ اگر اس کے بعد موت آ گئی تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اب ذرا اس بات کی طرف آتے ہیں کہ عصر کے وقت عبادت کرنے، اس کی پابندی کرنے اور اس مبارک گھڑی میں خصوصی ذکر و اذکار اور وظائف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو کیا کیا عظیم الشان انعامات اور دنیا و آخرت کی نعمت عطا ہوتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص فجر اور عصر کی نمازوں کی پابندی کرتا ہے وہ کبھی جہنم کے آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ٹھنڈے وقتوں کی نمازیں یعنی فجر اور عصر باجماعت ادا کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ذرا سوچئے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا انعام ہو سکتا ہے کہ انسان دنیا میں بھی سکون پائے اور آخرت میں بھی سیدھا جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ عصر کے بعد کا وقت فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ اس وقت جو بندہ مصلی پر بیٹھ کر توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے نامہ اعمال سے سیاہی مٹا دی جاتی ہے اور وہاں نیکیوں کا نور بھر دیا جاتا ہے۔ عصر کے بعد استغفار کرنے اور درود شریف پڑھنے کا یہ انعام ہے کہ بندے کے رزق میں ایسی برکت نازل ہوتی ہے کہ تنگ دستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے، پریشانیاں کافور ہو جاتی ہے اور دل کے اندر ایک ایسا نور پیدا ہوتا ہے جو اندھیری راتوں میں بھی انسان کو راستہ دکھاتا ہے۔ اس وقت کی دعا اتنی مقبول ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی ہر جائز حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ جو شخص عصر کی نماز کے بعد باوضو ہو کر اللہ کے حضور جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو روزہ من روزہ بنا دیتا ہے اور موت کے وقت اسے عذاب قبر اور منکر نکیر کے سوالات سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ یہ سارے انعامات اس بندے کے لیے ہیں جو عصر کے وقت کو ضائع نہیں کرتا بلکہ اسے اپنے رب کی یاد میں آباد کرتا ہے۔ اب ذرا گہرائی میں اتر کر سوچئے کہ اس سنگین غفلت کا علاج کیا ہے؟ وہ کون سا راز ہے جو ہمارے دل سے دنیا کی اندھی محبت کو نکال کر آخرت کی تڑپ اور سچی فکر پیدا کر دے گا؟ وہ کون سا عمل ہے جو نہ صرف ہماری عصر کی نماز کو وقت پر باجماعت اور خشوع کے ساتھ ادا کروائے گا بلکہ ہمارے رزق میں برکت، ہمارے سینے میں سکون اور ہمارے دل کو منور کر دے گا؟ وہ عمل اتنا آسان ہے کہ زبان کے لیے ہلکا ہے، لیکن جب ترازو میں تولا جائے گا تو پہاڑ جتنا وزنی ثابت ہوگا۔ اور یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے بلکہ یہ اولیاء اللہ، قطب اور غوث لوگوں کا آزمودہ اور مجرب راز ہے، جسے عصر کے وقت غفلت کی اس گھڑی میں ایک زبردست ڈھال کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ جب سورج زرد پڑنے لگے، جب فضا میں شام کی خنکی گھلنے لگے
اور عصر کا وقت داخل ہونے کا یقین ہو جائے تو اپنی تمام تر دنیاوی مصروفات کو، اپنے موبائل کو، اپنے سودے کو، اپنے دکان کے کھاتے کو ایک لمحے کے لیے اپنے ہاتھ سے ایک طرف رکھ دو، دنیا کے شور سے کٹ کر اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرو، باوضو ہو جاؤ، مصلی پر بیٹھ جاؤ اور اس ترتیب کے ساتھ اس عظیم ذکر کا اہتمام کرو۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھو، اس کے بعد 100 مرتبہ استغفار کی تلاوت کرو۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کے بعد 21 مرتبہ پوری سورۃ العصر پڑھو اور آخر میں دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر آنکھوں میں آنسو لا کر عاجزی کے ساتھ یہ دعا مانگو: اے ہمارے پروردگار، میرے دن کے اس آخری حصے کو میری بخشش کا ذریعہ بنا دے، میرے دل سے دنیا کی بے جا محبت نکال دے اور اپنی محبت کو بسا دے، ہمارے ان تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما جو ہم نے جانے انجانے میں غفلت کی حالت میں کیے، ہمارے مردہ دلوں کو اپنے پاکیزہ ذکر سے زندہ اور منور فرما، ہمیں عصر سمیت تمام نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے رزق میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے گھرانوں میں اپنی غیب سے برکت نازل فرما، ہمیں دنیا کی اس فانی دوڑ سے نکال کر آخرت کی حقیقی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جب ہماری زندگی کا آخری وقت آئے، جب سانسیں ٹوٹنے لگے اور روح جسم سے جدا ہونے لگے، تو ہمارے زبان پر جاری ہونے والا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جو خوش نصیب انسان اس عمل کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے دنیا کی بیجا فکر اور پریشانی کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کی زندگی میں غفلت کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں اور موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ آج سے، ابھی سے، اس لمحے سے اس مبارک عمل کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا لیجئے، کیونکہ آنے والا کل کس نے دیکھا ہے، شاید یہ اثر جو اب ڈھل رہی ہے یہ آپ کی زندگی کی آخری اثر ہو۔